میرے بھائیوں، دین حق کی مخالفت ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے۔ حق اور باطل کے اندر ٹکراؤ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ ہوتا رہے گا۔ کفر اور اسلام کے اندر ٹکراؤ یہ ہوتا رہے گا۔ بسا اوقات کفر کو اور باطل کو غلبہ بھی نصیب ہوگا، اور وہ اہل ایمان کے اوپر ظلم اور جبر اور اس کے علاوہ ہر قسم کی زیادتی بھی کریں گے۔ یہ زمانے ماضی میں بھی ہوا کیا ہے اور ہوتا رہا ہے، ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے میرے بھائی۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا، ہم مسلمانوں کو اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ ان حالات سے ہم مسلمان کیوں کر دوچار ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے ہم سے ہر طرح کی خوشحالی کا وعدہ فرمایا ہے، اس دین کے غلبہ کا وعدہ فرمایا ہے، اس دین کی مضبوطی اور اس کے استحکام کا وعدہ فرمایا ہے۔ خوف، ہراس اور دہشت کے بدلے امن و امان کے حالات کو پیدا کر دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور جب یہ وعدہ پورا ہوگا تو کن پر ہوگا، کن کے لیے ہوگا؟ یہ صرف تھیوری نہیں ہے، پریکٹیکل بھی ہو چکا ہے۔ اس کا مظاہرہ اور مشاہدہ دنیا نے ایک لمبے عرصے تک کیا ہے، اور ہم سب اپنی تاریخ جانتے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلکم۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے، تم میں سے وہ لوگ جو کہ ایمان لائے ہیں، مومنوں سے وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ مومنین جو ایمان کا تقاضا پورا کرنے والے ہیں، اس میں کسی طرح کی وہ کوتاہی نہیں کرتے، اس کا پورا پورا حق ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ کا یہ وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم اسے زمین میں خلافت دیں گے، ہم زمین کی حکمرانی دیں گے، قیادت دیں گے، اس کو امیر اور حاکم بنائیں گے۔ کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ ہم نے ان سے پہلے کے لوگوں کو زمین کا خلیفہ بنایا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا اور اس کی قوم سے وعدہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کیا۔ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو اس روئے زمین کی حکمرانی بے نظیر اور بے مثال دی۔ تو پچھلی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا اور اس کو پورا کیا۔ اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا، اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے پورا کیا۔ جن شروط کے ساتھ یہ وعدہ کیا، ان شروط کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے بعد جو ان کے نقش قدم پر چلتے رہے، ان تمام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ فرمایا اور وہ زمین کا غلبہ اور اس کی حکمرانی نصیب فرمائی۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اوپر
اسلام کے بعد کیسے حالات گزرے تھے، یہ سب ہم سب جانتے ہیں، یہ مخفی نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا ہر کوئی جانتا ہے۔ اگر بھی تفصیل نہ جانتا ہو تو خطبہ اور واعظین اور مقررین سے ہمیشہ سنتے آئے ہیں کہ مکہ کی 13 سالہ زندگی، مکہ کی 13 سالہ زندگی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کس طرح گزاری ہے، کن حالات کا ان کو سامنا کرنا پڑا تھا، وہ مخفی نہیں ہے ہم سے۔ لیکن ہم یہ جان لیں کہ جب یہ دین آیا اور جب اس دین کی طرف لوگوں کو بلایا گیا تو اس کی ابتدا، یعنی اس کے اعلان کے بعد جو اس کی سنگینیت آنے والی تھی اور اس کے بعد جو اس کے تعلق سے خطرات ہونے والے تھے، اس کی سنگینیت اور اس کے خطرات کا اندازہ لگائیے کہ شروع زمانے میں 3 سال تک یہ دعوت خفیہ طور پر پہنچائی گئی، خفیہ طور پر چھپ چھپا کر کے 3 سال تک انفرادی ملاقات کے ذریعے سے، ذاتی ملاقات کے ذریعے سے یہ دعوت عام کی گئی اور لوگوں تک پہنچائی گئی۔ کچھ لوگ ایمان لائے، اور جب 3 سال کے بعد وبا کے دوحل اس کا اعلان کر دیا گیا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، تو پھر مکہ کی سرزمین میں زلزلہ پیدا ہو گیا، اور پھر مکہ والوں نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ کرام کے ساتھ کس طرح کے ظلم و جبر کو روا رکھا کہ آج اگر ہم اس کا تصور بھی کریں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ان حالات سے ہم سامنا بھی نہیں کر رہے، ابھی اس طرح کے حالات بھی ہمارے سامنے نہیں آئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بعض علاقوں میں اس حالات ہوں، لیکن اس ملک میں ہم نے ابھی ان حالات کا سامنا نہیں کیا ہے جن حالات کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سامنا کیا تھا۔ کہاں؟ اپنی جائے پیدائش پر، مکہ کی سرزمین کے اوپر، یہاں تک کہ ان کو اللہ کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ کا گھر خانہ کعبہ، اس میں عبادت کرنے کی اجازت نہیں، وہاں تو چھوڑیے، ان کے گھر کے اندر پیسفل عبادت کرنے کی اجازت نہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ایذا رسانی ہوئی، جو تکلیفیں دی گئی اور جیسی جیسی مصیبتیں اور آفتیں ان کے اوپر توڑی گئی ہیں، بلال حبشی کو کون نہیں جانتا ہے، عمار ابن یاسر اور ان کے پورے گھرانے کو کون نہیں جانتا ہے۔ یہ تو وہ لوگ تھے جو معاشرے میں کمزور لوگ سمجھے جاتے تھے اور ان کے اوپر ظلم کیا، لیکن کون ایسے صحابی ہیں جن کے اوپر ظلم نہیں ہوا؟ مکہ کی سرزمین کے اندر ہر طرح کی ناکہ بندی تھی، ہر طرح کا بائیکاٹ تھا، ہر طرح کا ظلم روا رکھا گیا تھا، سوشل بائیکاٹ تھا، معاشی بائیکاٹ کیا گیا تھا، یہاں تک کہ ان حالات میں کہ ہر وقت خوف لائق رہتا تھا، ہر وقت ڈر اور سہمے ہوتے تھے۔ آپ سنگینیت کو اندازہ کیجئے، سنگینیت کا اندازہ کیجئے، اس کی ہیبت ناکی کا، خطرناکی کا، اور کس طرح سے وہ زمین تنگ کر دی گئی تھی صحابہ کرام کے اوپر، اس کا اندازہ کیجئے کہ ان کو وہ سرزمین چھوڑنی پڑی اور وہ افریقہ کے ملک حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی شروع میں، پھر اس کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت، ملک چھوڑ دینا پڑا، اپنا شہر چھوڑ دینا پڑا۔ ایسے حالات مدینہ میں آنے کے بعد بھی کوئی پرسکون ماحول نہیں تھا شروع میں۔ ادھر منافقین، یہود جو داخلی طور پر دشمنی میں تھے، ایذا رسانی کر رہے تھے، سازش کر رہے تھے، مکر اور فریب میں تھے،
دوسری طرف مکہ والوں کی دشمنی چرم پر تھی، ان کی دشمنی بھی چرم پر تھی، وہ اپنی دشمنی سے ہٹے نہیں تھے اور طاق میں رہتے تھے کہ کب کیس موقع ملے اور کب حملہ کیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ ہم لوگ ہر وقت خوف اور ہراس میں رہتے تھے، ہم میں کا کوئی شخص بھی نہیں نکلتا مگر یہ کہ وہ مسلح ہو کر کے رہتا تھا، ہر وقت سوتا تھا تو بھی، جاگتا تھا تو بھی، کہیں جاتا تھا تو بھی تلواریں ان کے ساتھ ہوا کرتی تھیں۔ اس قدر خوف لائق تھا، خوف کا ماحول بنا ہوا تھا۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے شکایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول دعا فرما دیجئے کہ جو حالات ہیں اس کے اندر تبدیلی ہو جائے۔ برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایسے خوف و ہراس کے ماحول میں ہوتے تھے کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم لوگ دعا کی درخواست کیا کرتے تھے۔ ایسے موقع پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی تھی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلکم۔ اللہ نے ایمان والوں سے، تم ایمان والوں سے یہ وعدہ کیا کہ تمہیں زمین کا خلیفہ بنائے گا، زمین کی حکمرانی دے گا۔ ابھی حکمرانی نہیں آئی، خلیفہ بنے نہیں، ماحول وہی تھا جو میں نے ابھی تمہیدی گفتگو کے اندر کیا ہے، اور یہ آیت نازل ہوتی ہے۔ برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی وَنَحْنُ فِي خَوْفٍ، یہ آیت نازل ہوئی تھی اور ہم لوگ خوف و ہراس کے ماحول میں تھے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، ان سے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کی خلافت دے گا، زمین کا خلیفہ، امیر اور حاکم اسے بنائے گا جیسے پچھلے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اور یہی نہیں، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور جس دین کی خاطر انہوں نے ہجرت کی تھی، مکہ کو چھوڑ کر کے وہ مدینہ آئے تھے اور مکہ میں اللہ کی عبادت کا امکان ختم ہو گیا تھا اور مجبور اور مقہور اور مظلوم بنا کر کے مکہ کو چھوڑنے کے اوپر مجبور کر دیا گیا تھا، اسی دین کو اللہ تعالی نے مضبوط اور مستحکم کرنے کا وعدہ فرمایا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ تو یہ مکہ والے اس دین سے چڑھتے تھے، اس دین سے نفرت کرتے تھے، اور اس کے نتیجے میں اس کے ماننے والوں سے چڑھتے تھے اور اس کے ماننے والوں سے نفرت کرتے تھے۔ اور جو خوف و ہراس کا ماحول تھا، کیا وعدہ کیا؟ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور جس خوف و ہراس میں ہے وہ اس خوف و ہراس کو اللہ تعالیٰ بدل دے گا اور امن و امان کے ماحول کو اللہ تعالیٰ بحال کر دے گا، امن و امان کی بحالی ہو جائے گی۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یہ وہ لوگ ہیں جو خالص اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی توحید کے اوپر قائم رہنے والے ہیں۔ بھائیو، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جس وقت یہ حالات ابھی نہیں آئے تھے، خلیفہ نہیں بنائے گئے، دین بہت مضبوط نہیں ہوا، خوف و ہراس کا ماحول تبدیل نہیں ہوا، اور کن مراحل سے ان کو گزرنا پڑا۔ آپ تصور کیجئے، مکہ کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، 13 سالہ زندگی کا، آپ کو یہ حقیقت سامنے آئے گی۔ اور پھر اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ آتا ہے، اور صحابہ کرام اور رضوان اللہ علیہم اجمعین پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر دیتا ہے، یہ دین غالب ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات میں پہلی فتح جنگ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ عنایت فرما دیتا ہے، لیکن جنگ احد میں معاملہ بالکل پھر تبدیل ہو جاتا ہے، خوف و ہراس کا ماحول پھر آ جاتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر خندق کا
انتہائی سنگین مرحلہ آ جاتا ہے، پورا جزیرۃ العرب مدینے کو لوٹنے کے لیے آیا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ جو کیا فتح کا، پھر اس کے بعد تو فتوحات کا سلسلہ لگ گیا۔ خیبر فتح ہوا، اور سن 8 ہجری کے اندر جس سرزمین سے نکالے گئے تھے اسی سرزمین کو فتح کر لیا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور یہ سلسلہ کتنا لمبا رہا، آپ غور کیجئے اس کو، کتنا لمبا یہ سلسلہ، یہ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ پورا ہوا۔ کیسے یہ دین جو بالکل اجنبی بن کر کے آیا تھا، نیا بن کر کے آیا تھا، لوگ اسے پہچانتے نہیں تھے، وہ عالمی دین بن گیا پوری دنیا میں۔ قیصر و کسریٰ کی حکومتیں تاراج ہو گئی، اور وہاں یہ دین اسلام کا پھریرا اور یہ پرچم لہرانے لگا۔ یہ حالات آئیں گے۔ پھر اس کے بعد جب دین سے لوگوں نے روگردانی اختیار کی، اللہ نے جن شروط کے ساتھ مشروط کیا تھا، اس وعدے کو اللہ رب العالمین نے جن شروط کے ساتھ پورا کرنے کے لیے وعدہ کیا تھا، ان شروط کو جب تک ایمان والے پورا کرتے رہے، اللہ رب العالمین نے ان سے اس زمین کی خلافت کو نہیں چھینا، وہ اس ہوئے زمین کے حکمراں بنے رہے۔ لیکن جیسے جیسے انہوں نے اس دین کو چھوڑا، جیسے جیسے اس دین کو کنارہ کشی اختیار کر لی، جیسے جیسے ان لوگوں نے اس دین کو پارٹ ٹائم سمجھ لیا، اس دین کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیا، زوال وہاں سے شروع ہوتا چلا گیا۔ اور یہ زوال ختم نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اپنے دینی زوال کو ختم نہیں کریں گے، جب تک کہ ہم اپنے دین کے اوپر نہیں لوٹیں گے، جب تک ہمارے اندر ایمان کی قوت نہیں ہوگی، اللہ کی توحید اور اس کی وحدانیت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ہم اس کے اوپر جب تک ہم نہیں جمے رہیں گے اور نیک اعمال کریں گے، یہ مانوی قوت ہے، اور ایسی مانوی یہ قوت ہے جو مادیت سے بھی زیادہ قوی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمان اپنے ایمان کی بدولت ہی قوی ہو سکتے، اس دین کو جب تک ہم نافذ کرتے رہیں گے اس وقت تک ہمارے اندر قوت اور طاقت بحال رہے گی، اور جب ہم اس دین کو چھوڑتے ہیں جیسا کہ ہم نے چھوڑا ہوا ہے تو پھر زوال ہی مسلط نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو مسلط کرتا ہے، اور پھر وہ ہر قسم کے ظلم کو روا سمجھتا ہے، اور ہر قسم کے ظلم کا اسے اور جبر کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ، وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کون کرتا ہے؟ اور اللہ کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد، اس کے اوپر چل کر کے، اس دین کو پھیلا کر کے، اس دین کی لوگوں کو دعوت دے کر کے، اس دین کا آئیڈیل اور نمونہ اپنے آپ کو بنا کر کے کہ ہم جس سوسائٹی اور معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہ سوسائٹی، وہ معاشرہ، وہ عکس ہے، پرتو ہے ہمارے دین کا، ہمارے دین کا۔ تب اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہوگا، ینصرن اللہ، اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور مدد کرے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قوی ہے اور غالب رہنے والا ہے۔ اللہ اس کی کس کی مدد کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے آگے آیت کے اندر بتایا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، نماز کو ہم قائم کریں گے زمین میں۔ جب ہم ان کو خلیفہ بنائیں گے، اور ان کو خلیفہ کیسے بنائیں گے، ان کی مدد کیسے ہوگی؟ اقاموا الصلاۃ، یہ نماز کو قائم کرنے والے ہوں گے۔ آج ہے کوئی جو اپنے نماز کو بچانے کے لیے، اپنی عبادت کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دے جتنی کہ صحابہ کرام نے قربانی دی تھی؟
کتنی بڑی قربانی انہوں نے دے دیا قام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے کی۔ آج نماز کا قیام کیا سمجھ؟ نماز ہم اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، جب مرضی آتی ہے پڑھتے ہیں، جب مرضی آتی ہے نہیں پڑھتے ہیں۔ نماز کو قائم، کتنے لوگ ہیں نماز پڑھ رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھ، کتنے فیصد مسلمان نماز پڑھتے ہیں؟ عید، بقرعید، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز یا جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ہم میدان میں یا روڈ پہ فکر مند ہو گئے، لیکن کبھی ہم نے یہ جائزہ لیا ہے، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہماری نمازیں روڈ پر پڑھنے کے لیے نہیں ہے، میدانوں میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے، وہ تو مخصوص نماز ہے۔ عیدین کی نماز یہ مخصوص ہے، اگر میسر ہو میدان میں جائیں گے، میسر نہیں ہوگا مسجد میں نماز پڑھی جائے گی۔ لیکن یہ پنج گانا نماز کہاں پڑھیں گے؟ یہ پنج گانا نماز، کل ایک صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ تو اب تو جمعہ کی نماز یا عیدین کی نماز تو ڈبل ٹرپل جماعت ہوگی۔ کہ ڈبل اور ٹرپل جماعت آج سمجھ میں آ رہی ہے بات، آج ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ مساجد جو ہمارے پاس ہے وہ ہماری کیپیسٹی سے بالکل کم ہے۔ جتنی مساجد ہماری سوسائٹی اور ہمارے معاشرے کے اندر ہے وہ ناکافی ہے۔ ہم کہاں تھے، کہاں ہیں ہم؟ ہمیں عیدین کی فکر ہو گئی جو کہ سنت مؤکدہ ہے، بعض اہل علم کے نزدیک وہ واجب ہے، اگر کوئی نہیں پڑھ سکا تو وہ گھر میں پڑھ لے گا۔ کہاں ہے؟ اللہ کی اس عبادت کو قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اب یہ فکر ہو رہی کہ 2 جماعت ہوگی تو 3 جماعت ہوگی تو 4 جماعت ہوگی، یعنی ہماری مساجد اس کی متحمل نہیں ہے کہ ہماری جتنی تعداد ہے ہم سب اس مسجد کے اندر نماز پڑھ سکیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک بار کہا ہے کہ جس فیصد میں مسلمان نماز پڑھتے ہیں اس فیصد میں بھی مساجد فل نہیں ہوتی۔ آپ کسی وقت چلے جائیے اس مسجد میں، آ جائیے کسی ٹائم میں، یہ فلور فل نہیں ہوگا۔ جمعہ میں یہ فل ہے، پتہ نہیں کتنے فلور تک گیا ہوگا۔ کیا یہ صرف جمعہ کی نماز ہمارے لیے فرض ہے؟ اقام الصلاۃ، اللہ نے جس کی مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے ان کی پہلی صفت یہ بتایا کہ ایمان ہوگا۔ ایمان جو وعد اللہ الذین آمن، ایمان مستحکم مضبوط ہوگا اللہ رب العالمین کے اوپر، اور نماز کو قائم کریں گے۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں۔ مال کی محبت نہیں ہوگی دل کے اندر، مال حسب ضرورت استعمال ہوگا، جس کام کے لیے ہے جتنی اس کی ضرورت ہے بس اسی حد تک ہوگا وہ۔ ہم غم اسے نہیں بنائیں گے، اسی کے لیے جینا اور اسی کے لیے ہمارا مرنا نہیں ہوگا، ورنہ ہم مکہ سے ہجرت نہیں کرتے، زمین چھوڑ کے نہیں آتے، دولت چھوڑ کر کے وہاں سے عبد الرحمن ابن عوف اپنی تجارت چھوڑ کے نہیں آتے، صہیب رومی اپنی دولت چھوڑ کر کے مکہ سے مدینہ نہیں چلے آتے۔ ہاں تو زکوٰۃ ادا کریں گے۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور بھلائیوں کا لوگوں کو حکم دیں گے۔ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکرات سے اپنے معاشرے اور سوسائٹی کو وہ بچا کر کے رکھیں گے۔ کتنی بھلائیاں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں، ہم سوشل ورک کتنا کرتے ہیں، ہم اپنی غریبوں کی خدمت کتنی کرتے ہیں، ہم اپنے پڑوسی کی خدمت کتنی کرتے ہیں۔ امر بالمعروف، کدھر ہے معروف ہمارے معاشرے کے اندر؟ بھلائیوں کے کون کون سے مظاہر ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں؟ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، منکرات سے تو بھرے ہوئے ہیں ہمارے معاشرے۔ کون کون سی ایسی برائی ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ہے؟ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، انجام تو اللہ کے ہاتھ میں۔ میرے بھائیوں، محترم بزرگوں، اس وقت یہ اللہ کی زمین ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو اس کا وارث بناتا ہے، یہ اس کے اختیار میں۔ ہر کسی سے وعدہ نہیں کیا، لیکن ہم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، سبحان اللہ، لیکن ہم نے اللہ کے وعدے کو پورا نہیں کیا۔
وعدے کو ہم نے اللہ تعالیٰ کے پورا نہیں کیا، اس لیے ہمارے حالات کے اندر تبدیلیاں ہوتی جا رہی ہیں، ابھی حالات بدلے ہیں، کچھ لوگوں نے سوال کرنا شروع کیا، اب کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، جو کچھ ہونا ہے وہ ملائے اعلیٰ میں لکھا گیا ہے، وہ سب لکھا ہوا ہے، کچھ نہیں ہونا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے ایمان اور عمل کا جائزہ لیں۔ ہم نماز نہیں پڑھ رہے، اس کی ہمیں فکر نہیں ہے، ایک حکومت تبدیل ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہونا، جو ہونا ہوگا اس کا سامنا کرنا ہوگا، اس کو خوبصورتی کے ساتھ ڈیل کرنا ہوگا۔ غیر ضروری امور سے پر احتجاج، مظاہرے، ایجیٹیشن یہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں اس کی ضرورت ہوگی وہاں کیا جائے، لیکن ہر چیز کے اندر ایجیٹیشن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ صبر اور تحمل سے کام لینا ہوگا، صبر اور تحمل سے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، مومنوں کے ساتھ جو خیر و بھلائیاں پہنچتی ہیں، ہوتی ہیں، یہ ان کے دشمنوں کو اچھی نہیں لگتی۔ ان کے دشمن کو یہ چیز بری لگتی ہے کہ ایمان والوں کو اور مسلمانوں کو کوئی بھلائی یا خیر پہنچے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، برے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، یفرحوا بہا، تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ ان کی فطرت ہے، یہ ان کی فطرت میں اللہ رب العالمین نے ڈالا ہوا ہے۔ لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اگر تم صبر سے کام لوگے، حکمت سے کام لوگے، عقل مندی اور ہوشیاری سے کام لوگے، وَتَتَّقُوا، اور اللہ کا ڈر رکھو، اللہ کا خوف رکھو۔ آپ دوسروں کے اوپر ظلم مت کرو، تمہارے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ دوسرے کا ناحق مال مت کھاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے مال کی حفاظت کرے گا۔ تتقوا، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حرام و حلال کے اندر تمیز اختیار کرو، یہ ہے تقوی۔ اللہ کا خوف رکھو، اللہ کے اوپر بھروسہ اور توکل رکھو کہ جو کچھ ہونا ہے لکھا ہوا ہے، ہونا ہے۔ لا يضركم كيدهم شيئا، لا يضركم كيدهم، یہ مکر اور سازش اور یہ دشمنی، یہ عداوت، یہ بغض تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور پہنچے گا تو صبر اور تحمل کے ساتھ کرنا پڑے گا۔ صبر کرنا ہوگا، برداشت کرنا ہوگا۔ کیسے کرنا ہوگا؟ صحابہ کرام نے جس طرح سے کیا تھا، صحابہ کرام نے جس طرح سے صبر اور تحمل سے کام لیا تھا۔ ہمارے حقوق ہیں، ہمارے آئینی حقوق ہیں، ہم ان تمام کی پاسداری کریں گے، ہم آئینی حقوق کی لڑائی بھی کریں گے، قانونی دائرے میں رہ کر کے وہ سارے حقوق جو ہمارے لیے ہیں اس ملک کے اندر، ہم اس کے لیے سبیل اختیار کریں گے، ہم اس کے لیے وسیلہ اختیار کریں گے، لیکن جو اس کا طریقہ ہوگا اسی طریقے پر ہم کریں گے، تب جا کر کے ہماری حالت سنورے گی اور درست ہوگی۔ اور اس خطبے کا بقیہ حصہ آئندہ خطبے میں انشاءاللہ تعالی۔ آج خلاصہ کلام صرف یہ ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، تجزیہ کریں، اپنی ایمانی حالت کا جائزہ لیں، اپنی سماجی حالت کا جائزہ لیں، اپنی معاشرتی حالت کا جائزہ لیں، ہم اپنی تعلیمی حالات کا جائزہ لیں کہ ہم آج ان حالات میں کیوں کر پہنچ گئے، کیسے پہنچ گئے۔ اس لیے ایمان سے ہم نے پہلے کنارہ کشی اختیار کی، اس کے تقاضے کو چھوڑنا شروع کیا، اس کا جائزہ لیں اور ہم اللہ کی طرف لوٹیں۔ اللہ تعالی ہمارے حالات کو بہتر سے بہتر بنائے گا۔